میں انتہائی ادب سے گزارش کرتا ہوں حضرت مولانا امیر حمزہ صاحب دامت برکاتہم سے تشریف لائیں اور اپنے بیان سے ہم سب کو مستفید کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ پریڈ گراؤنڈ کا تاریخی جلسہ جو عرصہ دراز سے رجب کے مہینے میں معراج النبی کے عنوان سے منعقد ہوتا چلا آ رہا ہے، اس زمانے میں اس طرح کی دینی مجلسوں کا منعقد ہونا، دینی باتوں کا سننا، یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے، اور اس کے لیے ہمیں اپنا وقت کا فارغ کرنا یہ یقیناً ایک بڑے جذبے کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے آنے کو قبول فرمائے، ہمارے کہنے کو قبول فرمائے، اور ہم سب کے لیے بات کو سمجھنے اور سمجھانے کو آسان فرمائے۔ دیکھیں، یہ جو معراج ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کی، اور مسجد اقصیٰ سے پھر اوپر آسمانوں کی سیر کرائی۔ اس کا قرآن کریم میں بیان ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام یعنی کعبۃ اللہ سے مسجد اقصیٰ تک کے لے گئی۔ یہ پورا سفر بہت مختصر سے وقت میں ہوا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم الشان سفر ہے۔ واقعہ یہ ہوا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشفق چچا ابو طالب ان کا انتقال ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف پہنچی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر مکے سے طائف گئے، اس امید کے ساتھ کہ مکے والے میری بات نہیں مان رہے، طائف والے ہو سکتا ہے میری بات کو قبول کر لیں۔ لیکن طائف میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امیدوں کے برعکس آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا گیا، بلکہ آپ کو ستایا گیا، آپ کو مارا گیا، آپ کے اوپر پتھر برسائے گئے، آپ کو طرح طرح کی تکلیف دی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غرض کے انتہائی رنجیدہ ہو گئے، انتہائی پریشان ہو گئے، آپ تکالیف کے صدمے سے چور چور ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی سنت اور طریقہ کار یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر بہت سی آزمائش کو ڈال دیتا ہے اور بندہ بڑا پریشان ہو جاتا ہے اور ایسا نظر آتا ہے کہ اب صبح کا سورج طلوع نہیں ہوگا، اب روشنی کی کرنیں نہیں پھوٹیں گی، تبھی ہمارے اللہ وہ ایسی کرنیں پھوڑتے ہیں اور ایسا سورج طلوع کرتے ہیں جس کی مثال کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ قرآن کریم میں بھی اس کو بیان کیا گیا ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ تنگی کے بعد آسانی ہے، تکلیف کے بعد راحت ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ جب بندے کو بہت تکلیف پہنچے تو بہت راحت ہوتی ہے، جب بڑے مصائب ہوں تو بڑا انعام اور بڑا اعزاز کیا جاتا ہے۔ ادھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا والوں نے بڑا ستایا تھا، اللہ تعالیٰ نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انعام اور اکرام کرنے کے لیے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اعزاز بخشنے کے لیے یہ دکھایا کہ اگر یہ دنیا والے آپ کو ستا رہے ہیں تو ہم آسمان والوں میں آپ کا اکرام فرمائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کرائی گئی، جنت و جہنم کے نظارے دکھائے گئے اور بہت سے راز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھولے گئے اور بہت سی چیزوں سے پردہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے اٹھایا گیا، بہت عجائب و غرائب دکھائے گئے معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ لیکن اس سفر معراج میں بہت سی چیزیں، میں نے کہا ایک دو چیزیں نہیں ہیں، بہت سی چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئیں، لیکن اس معراج میں جو خاص طور سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چیزیں عطا کی گئیں وہ 3 چیزیں تھیں۔ ان میں سے ہم عام طور پر ایک چیز کا تذکرہ کرتے ہیں کہ یہ چیز دی گئی، باقی 2 چیزوں کا تذکرہ عام طور پر نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز دی گئی، معراج میں نماز دی گئی سے کیا مراد؟ 5 وقت کی نمازیں دی گئی، اس سے پہلے بھی نماز تھی، لیکن یہ جو 5 وقتہ نماز پڑھی جاتی ہے یہ نماز فرض نہیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلا کر اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی نمازیں دیں، اور 2 چیزیں اور دیں جن میں سے مجھے ایک چیز کا یہاں پر خاص طور سے تذکرہ کرنا ہے۔ دوسری چیز یہ دی گئی کہ سورہ بقرہ کے جو آخری کی 2 آیات ہیں جن کو میں نے خطبے میں آپ کے سامنے پڑھا، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہاں سے لے کے آخر تک کے جو سورہ بقرہ کی یہ آخری 2 آیتیں ہیں، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج پر بلا کر دیا۔ یہ آیتیں زمین پر نازل نہیں ہوئی ہیں، جیسے تمام آیتیں زمین پر نازل ہوئی ویسے یہ آیتیں زمین پر نازل نہیں ہوئی۔ ان آیتوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے کے لیے، بلکہ یوں کہا جائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے امت کو دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پر بلایا، آسمانوں پر بلایا، اوپر بلایا، معراج کا سفر ہوا تو ضرور بھی ضرور ان آیات میں کوئی اہم پیغام ہوگا۔ جیسے نماز وہ افضل عبادت ہے، وہ نماز عمل کی جان ہے، وہ نماز ایسے ہے جیسے جسم کے اندر سر ہوا کرتا ہے، جس کی نماز نہیں اس کا دین نہیں، جس کا سر نہیں اس کی جان نہیں، ایسے ہی جس کی نماز نہیں اس کا دین نہیں۔ ٹھیک اسی طرح سے جیسے نماز دی گئی ویسے ہی یہ 2 آیات بھی معراج میں دی گئی ہیں۔ ضرور بھی ضرور ان 2 آیات میں کوئی خاص پیغام ہوگا، کچھ خاص باتیں ہوں گی۔ جی ہاں، ان 2 آیات میں ایک بہت ہی خاص پیغام ہے، بہت ہی خاص پیغام ہے۔ ان آیات کو آپ پڑھیے، کن چیزوں کا بیان ہے ان آیات میں؟ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایمانیات کو بیان کیا ہے اور اپنی بخشش کو بیان کیا ہے۔ یہ دوسری چیز میں نے بتائی کہ یہ دیا، اور تیسری چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خوشخبری سنائی گئی کہ اللہ تعالیٰ آپ کی امت میں سے مشرکوں کے علاوہ سب کو بخشے گا، سب کی بخشش کرے گا اللہ تعالیٰ۔ تو یہ تیسرا تھا، یہ دوسری چیز تھی جسے ہم نے کہا یہ آمن الرسول تھا۔ اس میں کیا ہے؟ شروعات میں ایمانیات کا ذکر ہے۔ ہم نے پڑھا ہوگا کہ ایمان مفصل ایک ہے، ایک ایمان مجمل ہے۔ ایمان مفصل کو ہمارے ہاں بچوں کو مکتب میں سکھایا جاتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ ایمان مفصل کو آپ نے سیکھا ہوگا، آپ نے پڑھا ہوگا، آپ نے یاد کیا ہوگا۔ یہ جو ایمان مفصل ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا بہت اچھی طریقے سے ذہن نشین کر لیجئے۔ یہ ایمان مفصل پورا کا پورا کسی ایک جگہ پر لکھا ہوا نہیں ہے، یعنی قرآن میں یا حدیث میں یہ ایمان مفصل جو ہے یہ پورا کا پورا لکھا نہیں ہے، بلکہ اس ایمان مفصل کو 2-3 جگہوں سے لیا گیا ہے۔ یعنی جو اہم ایسی چیزیں ہیں جن پر ایمان لایا جائے، جو اہمیت کی حامل چیزیں ہیں، ان میں اس ایمان مفصل میں ان 7 چیزوں کو بیان کیا گیا ہے۔ لیکن یہ 7 چیزیں اسی ترتیب کے ساتھ، جس ترتیب کے ساتھ ایمان مفصل میں ذکر کی جاتی ہے
کہ میں ایمان لایا اللہ پر، و ملائکتی اس کے فرشتوں پر، و کتبی اس کی کتابوں پر، و رسولی اس کے رسولوں پر، والیوم الآخری قیامت کے دن پر، والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی جو کچھ بھی اچھا اور برا اس دنیا میں ہوتا ہے سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، والبعث بعد الموت اور اس مرنے کے بعد ایک دوسری زندگی آنی ہے، ہم مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ جو 7 چیزیں ذکر کی گئی ہیں، یہ 7 چیزیں کہیں پوری قرآن میں موجود نہیں ہیں، کہیں حدیث میں پوری اس طرح سے موجود نہیں ہیں، مختلف جگہوں پر یہ چیزیں موجود ہیں، اور ان میں سے 4 چیزیں جو شروع کی ہیں وہ اسی آیت میں، یعنی وہ ایمان جس کو ہم پڑھ کر گویا کہ جب بندہ ایمان کو قبول کرتا ہے تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے ساتھ عام طور پر اس کا بھی اقرار کروایا جاتا ہے کہ یہ اقرار کرو، یہ اہمیت کی حامل چیز ہے۔ تو اس آیت میں ان میں سے 4 چیزوں کا ذکر ہے، کیا کہتے ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ نے پھر انداز بیان کیا ہے؟ بھائی اللہ کا کلام ہے، اللہ سے اچھا کون باتیں کر سکتا ہے؟ اللہ سے اچھا انداز کون اختیار کر سکتا ہے؟ یہی تو ہے نا، اسی کی بنیاد پر یوں کہا گیا تھا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تمہیں اس قرآن کریم میں ذرہ برابر شک ہے تو تم اس جیسا لے کر آؤ، نہیں لا سکتے۔ اللہ سے اچھا اسلوب، اللہ سے اچھا طریقہ، اللہ تعالیٰ سے اچھی گفتگو کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ کی شان کے ساتھ ایمانیات کو بیان کرتا ہے، کہتا ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لے آئے اس تمام چیزوں پر جو ان پر نازل کیا گیا۔ یہ گویا کہ ایمان مجمل ہے۔ آپ نے ایمان مجمل یوں پڑھا آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، آپ نے اس طریقے سے ایمان مجمل کو پڑھا کہ میں اللہ کو ذات و صفات کو ساتھ مانتا ہوں اور تمام احکام کو میں قبول کرتا ہوں۔ آپ نے اس طریقے سے ایمان مجمل کو پڑھا ہوگا، لیکن یہاں پر ایمان مجمل کو اللہ نے یوں بیان کر دیا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول ایمان لے آئے اس تمام پر، بما انزل الیہ من ربی، اس تمام پر جو نازل کیا گیا اس کے رب کی طرف سے۔ اب کیا نازل ہوا؟ الحمد سے لے کے والناس تک نازل ہوا۔ کیا نازل ہوا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں جو کچھ نازل ہوا، ہم نے اجمالی طور پر تمام چیزوں کو دل و جان سے قبول کر لیا۔ اور سب سے پہلے قبول کرنے والے کون ہیں؟ اللہ کہتا ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آمن الرسول، رسول ایمان لے آئے اس تمام پر جو نازل کیا گیا ان کے رب کی طرف سے۔ اور کون ایمان لایا؟ والمؤمنون، ایمان والے ایمان لے آئے۔ اس وقت ایمان والے کون ہیں؟ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ہیں۔ آپ غور کریے اللہ تعالیٰ نے کس انداز پہ بیان کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کو اور صحابہ کرام کے ایمان کو ایک ساتھ بیان کیا اللہ تعالیٰ نے۔ میں یہ ہرگز نہیں کہتا کہ صحابہ کا ایمان نبی کے ایمان کے برابر ہے، نہیں، نبی کا ایمان بہت اعلیٰ ہے، اگرچہ کمیات میں تو تمام پر نبی بھی ایمان لاتے ہیں، صحابہ پر بھی ایمان لاتے ہیں، لیکن کیفیت کے اعتبار سے نبی کا ایمان بہت اعلیٰ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آیت شریفہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کے ساتھ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کے ساتھ آپ کو یہ جملہ بہت اچھی طریقے سے یاد کر لینا چاہیے۔ صحابہ کرام کے تقدس کی، عظمت کی بہت بڑی گواہی ہے اس آیت میں کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور جو ایمان والے ہیں یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین ہیں، یہ دونوں ایمان لے آئے اس تمام پر جو کچھ ان کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا۔ صحابہ کرام کے ایمان کو اللہ تعالیٰ نے حضور کے ایمان کے ساتھ جوڑا۔ اس کی وجہ یہ ہے حضور کا ایمان تو معیار ہے ہی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اصل الاصول ہے، آپ سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے صحابہ کرام کے بھی ایمان کو معیار بنایا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے صحابہ کرام کے ایمان کو معیار بنایا ہے. اللہ نے کہا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. ایمان ایسا لے آؤ جیسا صحابہ لائے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ. اور لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ تمہیں ایمان ایسا لانا چاہیے جیسے یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار جانثار محبین صحابہ اکرام ایمان لائے ہیں، ایسا تمہیں ایمان لانا چاہیے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کے ایمان کو جوڑا اور بتا دیا رہتی دنیا تک کہ اللہ نے حضور کے ایمان کو اور صحابہ کے ایمان کو جوڑ کر گواہی دے دی ہے. اب صحابہ اکرام پر کوئی کتنے بھی اعتراض کر لے لیکن صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سے ایمان جدا نہیں ہو سکتا. اللہ نے گواہی دے دی. ہم کسی کے بارے میں کہہ رہے ہیں یہ ایمان والے ہیں، ہمارا علم خطا کر سکتا ہے، ہم دھوکہ کھا سکتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ ایمان والا نہ ہو، لیکن جب اللہ کہہ دے یہ ایمان لے آئے ہیں تو اللہ کا علم خطا نہیں کر سکتا. اللہ آج کو بھی جانتا ہے، آئندہ کو بھی جانتا ہے، وہ تمام چیزوں کو جانتا ہے، اس کے علم میں غلطی نہیں ہو سکتی. جب اللہ نے گواہی دے دی تو پتا چلا یہ ایمان والے جو صحابہ ہیں یہ پکے ٹھکے ایمان والے ہیں. پھر اللہ نے ایمان کی تفصیل کو بیان کیا. کہ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. سب کے سب ایمان لے آئے. کس پر ایمان لائے؟ اللہ پر ایمان لائے. وملائکتہ، اس کے فرشتوں پر ایمان لائے. وکتبہ، اور اس کی کتابوں پر ایمان لائے. ورسلہ، اور اس کے رسولوں پر ایمان لے آئے. ان تمام چیزوں پر ایمان لے آئے. یہ وہ چیزیں ہیں جو اصل ہیں. یعنی ان چیزوں پر اگر کسی کو شک ہو گیا، میں انکار کے بات نہیں کرتا، شک ہو گیا تو آدمی دائرہ ایمان سے خارج ہو جائے گا. اور دائرہ ایمان سے خارج ہونے کے بعد کوئی کتنے عمل کر لے، کچھ بھی کر لے، اللہ تعالیٰ کے یہاں کچھ بھی قبول نہیں ہوگا. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان کو ماننے سے تکبر ظاہر کیا، بڑائی ظاہر کی، انکار کیا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر انہوں نے کچھ عمل کیے بھی ہوں گے، اچھے عمل کیے ہوں گے، تو ان کے عمل کے لیے آسمان سے قبولیت کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، نہیں قبول ہوگا، کچھ نہیں قبول ہوگا. وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ، ان کے عمل ان کو جنت میں نہیں لے جائیں گے. حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْقِيَاطِ، ان کے لیے جنت میں جانا ایسے ہے جیسے اونٹ کا سوئی کے ناکے میں داخل ہونا. ایمان کے بغیر جنت میں جانا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسا ہے جیسے اونٹ کو سوئی کے ناکے میں، جس میں ہمیں دھاگا ڈالنے میں دشواری ہوتی ہے، اس میں سوئی کو ڈالا جائے، ظاہر ہے اس میں اونٹ کو ڈالا جائے، ظاہر ہے ڈالا ہی نہیں جا سکتا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے ہی بغیر ایمان کے آدمی جنت میں نہیں جا سکتا. ایمان ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو بیان کیا کن چیزوں پر ایمان لانا ہے. کہا ایمان لائے ہیں یہ لوگ اللہ پر. اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا بہت آسان سا مطلب، اللہ ایک ہے، اس بات کو دل و جان سے تسلیم کر لینا. اللہ ایک ہے، اس بات کو دل و جان سے تسلیم کر دینا اور عملی طور پر اس کا ثبوت دے دینا. ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں. دیکھیے بہت چھوٹا سا جملہ میں نے بتایا نا آپ کو، ایک سینٹنس بتایا اللہ ایک ہے، یہ بہت چھوٹا سا جملہ ہے. اس میں دو باتیں ہیں. نمبر ایک بات ہے اللہ ہے، نمبر دو بات ہے وہ ایک ہے. یہ ماننا ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ اللہ ہے. اب اس کی کیا دلیل ہے کہ اللہ ہے؟ ہم نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ دیکھیں ہمیں بہت آسانی سے اللہ تعالیٰ سمجھ میں آتے ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ ایسے سمجھ میں آتے ہیں کہ ہر چیز کا کوئی بنانے والا ہوتا ہے.
کوئی چیز بغیر بنائے ہوئے نہیں بنتی. ہمارے سامنے اگر ایک پنکھا دکھ رہا ہے, آپ کے اوپر یہ ٹینٹ لگا ہوا ہے, ظاہر ہے آپ یہ سمجھ رہی ہیں کہ ٹینٹ ہے تو اس کا کوئی لگانے والا بھی ہے. آپ نے کوئی عمارت دیکھی تو اس کو دیکھ کر آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کوئی یہ عمارت ہے تو اس عمارت کا بنانے والا بھی کوئی ہے. ایسے ہی جب ہم نے اس کائنات کو دیکھا, اس کائنات کے نظام کو دیکھا, اس دنیا کو دیکھا, اس دنیا کے آتے جاتے چلتے پھرتے نظام کو دیکھا, ہمیں سمجھ میں آیا کہ اتنا عظیم نظام بنانے والی کوئی نہ کوئی ذات تو ہے. ایسا نہیں ہو سکتا یہ پوری دنیا کا نظام جو ایک سسٹم کے تحت, ایک نظام کے تحت چل رہا ہے, یہ خود بخود چلے, ایسا نہیں ہو سکتا. ہم کہتے ہیں ضرور بالضرور اس کے پیچھے کوئی طاقت ہے, بس اسی طاقت کا نام ہم اللہ رکھتے ہیں. اسی طاقت کو ہم اللہ کہتے ہیں جو اس تمام نظام کے پیچھے ہے, اسے ہم اللہ کہہ کر پکارتے ہیں. پھر دوسری بات, وہ ایک ہے. اس کو ہم نے کیسے سمجھا؟ ہم نے دیکھا کہ دیکھو بھائی, اگر اللہ تعالیٰ دو ہوتے, مان لیجئے ایسا ہرگز نہیں ہے, قرآن میں بھی اللہ نے اس طریقے سے منوایا ہے اور یہ کہا ہے کہ یوں کہو لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا, اگر اس زمین و آسمان میں دو خدا ہوتے, ایسا ہوتا ہے, نہیں نہ ہو سکتا ہے, تو کیا ہوتا؟ لفسدتا, یہ زمین و آسمان کا نظام درہم برہم ہو جاتا. یہ نظام چل ہی نہیں سکتا تھا. اگر اللہ دو ہو جاتے یہ نظام چل ہی نہیں سکتا تھا. مان لیجئے, بہت آسان سے میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ دو خدا ہیں. اب دو خدا ہے, دعائیں مانگی جا رہی ہیں. ایک کہہ رہا ہے اللہ میاں ہمیں ٹھیک کر دیجئے, اس کا پڑوسی ہے وہ چاہ رہا ہے کہ یہ مر جائے, وہ دعا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا لیجئے. ایک دعا کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بارش برسا دیجئے, ایک دعا کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج بارش نہ برسائیے. اب دو خدا ہے تو کیا ہوگا؟ اب دونوں الگ الگ دعائیں قبول کریں گے, الگ الگ اپنی مرضی چلانے کی کوشش کریں گے. پھر ایک کہے گا آج بارش ہوگی, ایک کہے گا آج دھوپ نکلے گی. ایک کا ارادہ ہوگا اس بندے کو آج مرنا ہے, ایک کا ارادہ ہوگا نہیں ابھی تو اس کو زندہ رہنا ہے. ایک کا کچھ ارادہ ہوگا, ایک کا کچھ ارادہ ہوگا. پھر کیا ہوگا؟ ظاہر ہے یہ دو متضاد چیزیں ہیں, یہ ایک ساتھ نہیں ہو سکتی, دو اپوزٹ چیزیں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی. لیکن ایسا نہیں ہو رہا ہے. نظام دنیا کا بالکل ٹھیک ٹھاک, بالکل درست چل رہا ہے. بہت اچھے طریقے سے دنیا کا نظام چل رہا ہے. یہ پورا نظام اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ وہ صرف اور صرف ایک ہے, وہ صرف اور صرف ایک ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. اللہ لا الہ الا ہو, اللہ وہ ایک ہے, اس کے سوا کوئی معبود نہیں. الحی القیوم, وہ ایسا ہے جو ہمیشہ سے زندہ ہے, وہ اس سارے نظام کو چلانے والا ہے. لا تأخذو سنۃ ولا نوم, نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے, اس کو کچھ نہیں آتی. وہ کیسا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کے پالنہار ہیں, جو تمام جہانوں کے رب ہے. رب کا کیا مطلب ہے؟ رب کا مطلب ہے جو ہماری تمام ضروریات کو پورا کرے. رب کا مطلب جو ہماری تمام ضروریات کو پورا کرے. تمام ضروریات مطلب ہمیں کھانے کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ کھانا دیتا ہے, ہمیں پیاس لگتی ہے تو وہ پانی دیتا ہے, ہمیں مکان کی ضرورت پڑتی ہے وہ مکان دیتا ہے. ہماری تمام ضرورت ہمارا اللہ پورا کرتا ہے. اور وہ ایسا ہے بھی, لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, اس کے پاس تمام چیزیں ہیں, جو کچھ آسمان میں ہے جو کچھ زمین میں ہے, سب چیزوں کا وہ مالک ہے. اور اس کا معاملہ تو یہ ہے اذا اراد انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون, جب وہ کسی چیز کو بنانے کا ارادہ کرتے ہیں تو صرف کن, اور یہ کن بھی آپ کو اور ہمیں سمجھانے کے لیے ہے, ورنہ وہاں تو وہ اللہ لفظ کن کا بھی محتاج نہیں ہے. وہ سب کچھ کے بغیر سب کچھ کو پیدا کر دیتا ہے. وہ تنہا نظام کا مالک ہے, سب کچھ چلانے والا ہے. جب قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کو بہت کثرت سے بیان کیا ہے, بہت کثرت سے اللہ نے اپنی صفات کو بیان کیا ہے. اگر ہم قرآن کریم کو پڑھیں گے, اللہ کی صفات کو پڑھیں گے, تو ہم کبھی شرک کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے. آج کل کے جو ہمارے ہاں ہمارے لوگ, اور خاص طور سے اس میں
ہمارے گھر کی مستورات، وہ جو جگہ جگہ کے چکر لگتے ہیں، کسی جمعرات کے چکر، کسی جمعے کے چکر، کسی در کے چکر، کسی بدر کے چکر، در بدر بھٹکا جا رہا ہے اور سب سے اپنی مرادیں پوری کروائی جا رہی ہیں، وہ اصل میں کہیں نہ کہیں ہمارا تعلق اللہ سے کمزور پڑ گیا. ہم نے اللہ کے بارے میں سمجھا نہیں، جانا نہیں. اگر ہمیں پورا یہ یقین ہو جائے میرا اللہ سب کچھ کرنے والا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، اور وہ ایسے اللہ ہے کہ ایک وقت میں سب کی سنتے ہیں، سب کی پورا کرتے ہیں، سب کی پورا کرتے ہیں. عربی میں مانگو، اردو میں مانگو، جس زبان میں مانگو، حتیٰ کہ گونگے ہوں آپ دل میں مانگیے. وہ کہتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب بھی بندہ مجھے پکارے. جب ہم قرآن کریم میں اللہ کی ان صفات کو پڑھیں گے، وہ اللہ سب کچھ کرتا ہے، تو پھر ہم شرک کی طرف کبھی نہیں جائیں گے. جو بندہ شرک کی طرف چلا جاتا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے بارے میں سمجھا نہیں، اللہ کی صفات پر غور نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کی قدرت اور طاقت پر غور نہیں کیا. اگر ہم اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت، اللہ کی ذات، اللہ کی صفات پر غور کر لیں تو ہم اپنے پیارے کریم اللہ کے علاوہ کسی کی طرف دیکھنا گوارا ہی نہیں کریں. یعنی اس شان کے اعتبار سے، جس شان کے اعتبار سے اللہ کو دیکھنا ہے. وہ تو تمام انبیاء، تمام اولیاء، تمام بزرگان دین ہمارے سر کے تاج ہے، ہمارا ان سے ایمانی روحانی رشتہ ہے، لیکن جو اللہ کی شان ہے وہ اللہ کی شان ہے. یہ سر کسی اور کے آگے نہیں جھکے گا، یہ سر کسی اور کے در پہ نہیں جھکے گا. جب اللہ کے بارے میں ہم جان لیں گے تو یہ ہمارا ایمان بنے گا کہ اللہ ایک ہے. زبان سے تو ہم کہتے ہیں اللہ ایک ہے، عملی ثبوت چاہیے، عملی ثبوت چاہیے کہ ہم اللہ کو ایک مانیں، غیر اللہ کو حاجت روا، مشکل کشا، اپنی مرادیں پوری کرنے والا نہ سمجھے. جب عملی ثبوت ہم اس کو دے دیں گے تب ہماری توحید کامل ہوگی، تب ہمارا ایمان مکمل اور مضبوط ہوگا. تب گویا کہ ہم یہ کہہ سکیں گے کہ ہاں ہم قول اور فعل کے اعتبار سے اس بات کو مانتے ہیں کہ ہمارا اللہ ایک ہے، ایک ہے، ایک ہے، صرف اور صرف ایک ہے. تو یہ پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے بیان کری جو معراج پر دی تھی، جو چیزیں معراج پر دی تھی اس میں پہلی چیز کل آمن باللہ وملائکتی. آگے اللہ تعالیٰ نے دوسری چیز کو بیان کیا کہ فرشتوں پر ایمان لے آئے. دیکھیے بہت سی چیزوں کو، دیکھیے ایمان تو ہر چیز پر لانا ہے. الحمد سے لے کے والناس تک اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزیں قرآن کریم میں بتائی ہیں ہم سب چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، سب چیزوں کو مانتے ہیں. لیکن کچھ چیزیں بہت اہمیت کی حامل ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے معراج پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر ان آیات میں بیان کر دیا. وہ کیا؟ وملائکتی، اس کے فرشتوں پر ہم ایمان لے آئے. یہ فرشتوں پر ہم ایمان کیسے ہم ایمان لاتے ہیں فرشتوں پر؟ دیکھیے ایک اجمالی طور پر تو ایمان لانے کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک مخلوق نور سے بنائی ہے. مسلم شریف کی روایت ہے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے بنایا ہے. ہم ان کو مانتے ہیں. کیسے مانتے ہیں؟ ان تمام تفصیل کے ساتھ مانتے ہیں جو تمام تفصیل اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث میں بیان کری ہیں. جو تمام تفصیل قرآن و حدیث میں بیان کری ہیں ان تمام تفصیل کے ساتھ ہم فرشتوں کو مانتے ہیں. اب سوال ہوگا قرآن و حدیث میں اللہ تعالیٰ نے کیا تفصیل بیان کری ہے؟ تو میں اس میں کچھ تفاصیل آپ کو سناتا ہوں، فرشتوں کی تفاصیل. فرشتوں کے بارے میں پہلے ایک چیز اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. یہ فرشتے وہ ہیں جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. انہیں جس چیز کا حکم دیا جاتا ہے اس چیز کو یہ پورا کرتے ہیں، اس چیز کو یہ پورا کرتے ہیں فرشتے، جس چیز کا حکم دیا جائے. ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے نافرمانی کا مادہ ہی نہیں رکھا ہے، یعنی یہ کرنا چاہیں تو نافرمانی نہیں کر سکتے. یہ فرشتے ایسے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور حدیث میں فرشتوں کے کام بتائے ہیں.
الگ الگ کام ہے، الگ الگ فرشتے ہیں۔ قرآن میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے الذین یحملون العرش، کچھ فرشتے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، ویسبحون بحمدہ، وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے اس زمین والوں کے لیے یعنی ہمارے اور آپ کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں، معافی چاہتے ہیں وہ فرشتے۔ بعض جگہوں پر ان کی یہ تفصیل آئی ہے، کچھ فرشتے وہ ہیں جو رکوع میں جھکے ہوئے ہیں، کچھ فرشتے وہ ہیں جو سجدے میں ہیں، اسی طریقے سے کچھ فرشتے وہ ہیں جن کی حدیث میں تفصیل آتی ہے کہ وہ نیک مجلسوں کو ڈھونڈتے ہیں، جیسے یہ اللہ کے ذکر کی مجلس لگی ہوئی ہے، اللہ کی دین کو بیان کرنے کی مجلس لگی ہوئی ہے، ایسی مجلسوں کو ڈھونڈتے ہیں جہاں اس طرح کی مجلسوں کو پا لیتے ہیں، وہ آسمان تک کے قطاریں لگاتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس کے علاوہ کچھ فرشتے اور ہیں، اور کتنے فرشتے ہیں؟ بہت سے فرشتے ہیں۔ کتنے فرشتے؟ بہت سے فرشتے ہیں۔ ان کی صحیح تعداد کا علم اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں ہے، صرف اللہ جانتے ہیں فرشتوں کی تعداد کتنی ہے۔ ہم تو یہ مانتے ہیں جتنے فرشتے اللہ نے بنائے ہم سب پر ایمان لاتے ہیں، جن کے نام پتہ ان پر نام کے ساتھ، جن کے نام نہیں پتہ ان کے اوپر بغیر نام کے ایمان لاتے ہیں۔ جیسے ہمیں حضرت جبریل کا نام پتہ تو ہم جبریل پر ایمان لاتے ہیں نام کے ساتھ کہ جبریل اللہ کے ایک فرشتے ہیں، بلکہ فرشتوں میں بہت زیادہ طاقتور ہے، ذی قوت عند ذی العرش مکین۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بتایا کہ وہ بہت طاقتور ہے، ان کا ٹھکانہ عرش کے پاس ہے، وہ جسمانی اعتبار سے بھی طاقتور ہیں، وہ روحانی اعتبار سے بھی طاقتور ہیں، وہ سید الملائکہ ہیں، فرشتوں کے سردار ہیں۔ ان کا کام تھا انبیاء کرام علیہم السلام کے پاس وحی لانا۔ اسی طریقے سے ایک فرشتے ہیں، ان کا نام حضرت میکائیل ہے، ایک فرشتے ہیں ان کا نام حضرت اسرافیل ہے، ایک فرشتے ہیں ان کا نام حضرت عزرائیل ہے۔ اسی طریقے سے مالک جو جہنم کا داروغہ ہے، اسی طریقے سے منکر نکیر ہے، اور بھی بہت سے فرشتے ہیں جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث میں کیا ہے۔ دو فرشتوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پہ قرآن میں کیا ہے، ہاروت و ماروت کا۔ ہاروت و ماروت یہ دو فرشتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں ایک خاص کام سے اتارا تھا۔ وہ خاص کام کیا تھا؟ وہ خاص کام یہ تھا کہ اس زمانے میں جادو کا بڑا چرچا تھا، جادو بڑا عروج پر تھا، تو اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں کو اتارا۔ اور فرشتوں کا کام یہ تھا کہ لوگ جادو کی وجہ سے معجزے اور جادو میں فرق نہیں کر پا رہے تھے کہ کیا چیز جادو ہے اور کیا چیز معجزہ ہے، تو وہ فرشتے آ کر دنیا میں انسانوں کو جادو کی حقیقت سمجھاتے تھے کہ یہ جادو ہوتا ہے، اس طرح سے ہوتا ہے، اس کے پیچھے کے یہ اسباب ہوتے ہیں، یہ طریقے ہوتے ہیں جادو کرنے کے، اس طرح سے جادو کیا جاتا ہے۔ وہ یہ سمجھاتے تھے تاکہ تم جادو کا اور معجزے کا فرق سمجھ لو، اس لیے یہ فرشتے سمجھاتے تھے۔ تو ان دونوں کا ہمیں ان دونوں فرشتوں کو بھی ماننا چاہیے۔ یہاں پر ایک بات رک کے ہمیں یہ سمجھ لینی چاہیے، بہت سے لوگ یوٹیوب پر بھی اس طرح کی ویڈیوز چلتی ہیں، اور بہت سے لوگ کتابوں میں بھی نقل کر دیتے ہیں، اور بہت سے لوگ دادی اور نانی سے قصے سنتے چلے آتے ہیں۔ ہمارے یہاں دین ایک بہت بڑا وہ ہے، دین گویا کہ ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے جو دادی اور نانی سے رسمی طور پر جو چیزیں نقل ہوتی ہیں ان کو دین سمجھا جاتا ہے، حالانکہ وہ چیز دین نہیں ہے۔ دین وہ ہے جو قرآن و حدیث میں بیان کیا گیا ہو، جو علماء کرام بیان کرتے ہیں قرآن و حدیث کے ذریعے، وہ دین ہے۔ دادی اور نانی سے سنی ہوئی باتیں وہ دین نہیں ہو سکتا ہے، وہ بھی دین ہو، لیکن ساری باتیں جو ہوتی ہیں وہ دین نہیں ہوتی۔ بہت بڑی تعداد ان باتوں کی ہوتی ہے جو سنی سنائی ہوتی ہے، چلتی رہتی ہیں۔ ان فرشتوں کے بارے میں بہت سے لوگوں نے قصے بنا لیے کہ ان فرشتوں نے گناہ کیا تھا، اور پھر اس گناہ کے نتیجے میں اللہ نے ان فرشتوں سے کہا کہ تم دنیا کی سزا چاہتے ہو یا آخرت کی سزا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا ہمیں دنیا کی سزا دے دیے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کنویں میں الٹا لٹکا دیا۔ یہ قصے اور کہانیاں بنائی گئے۔ ہمیں یہ سمجھنا ہے اس بات کو، یہ قصہ غلط ہے، یہ کہانی غلط ہے۔ کیسے سمجھیں گے؟ ایسے سمجھیں گے کہ اللہ نے قرآن میں کہا لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ فرشتوں کے اندر اللہ کی نافرمانی کا مادہ ہی نہیں ہے، فرشتوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا مادہ ہی نہیں ہے۔ وہ گناہ کرنا چاہیں تو گناہ کر ہی نہیں سکتے، فرشتے گناہ کر ہی نہیں سکتے۔ جب ہمیں ایک اصولی بات فرشتوں کے بارے میں یہ پتہ چل گئی کہ یہ فرشتے کبھی بھی گناہ نہیں کر سکتے، چاہ کر بھی نہیں کر سکتے،
اب کتنی قصے سنائے جائیں، کتنی کہانیاں بنائی جائیں، ہم ان کو کہہ دیں گے یہ کہانی ہے، قصہ ہے، اس کا حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ تو فرشتوں پر جو تفصیل قرآن و حدیث میں بیان کی گئی ہے، اس تفصیل کے ساتھ ہم ایمان لاتے ہیں۔ پھر آگے کس چیز کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اس آیت میں؟ وَكُتُبِهِ، اللہ کی کتابوں پر ایمان۔ کتابوں پر ایمان کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اور اپنے رسولوں میں سے، اپنے نبیوں اور رسولوں میں سے بہت سے نبی اور رسولوں کو اپنا پیغام کتابی شکل میں دیا۔ دیکھیے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آتا ہے نا، جس کو ہم وحی کہتے ہیں، وحی، یہ وحی جو ہے یہ کئی طریقے سے آتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ کتاب دے دی گئی، ایک یہ فرشتہ بغیر کتاب کے کوئی بات لے کر آیا، یعنی حضرت جبریل بغیر کتاب کے کوئی بات لے کر آئے۔ اور کبھی ایسے وحی ہوتی ہے کہ دل میں اللہ تعالیٰ بات کو ڈال دیتے ہیں، دل میں اللہ تعالیٰ بات کو ڈال دیتے ہیں۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خواب میں اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں کچھ چیزوں کو، اور وہ وحی ہوتی ہے انبیاء کو۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب دکھایا گیا کہ آپ، وہ کہتے ہیں نا، انی اذبحوک فانظر ماذا ترى، میں نے انی ارا فی المنام انی اذبحوک فانظر ماذا ترى، اے بیٹے میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان، وہ جانتے تھے یہ وحی ہے، یہ خواب نہیں ہے، یہ وحی ہے۔ انبیاء کو جو خواب آتے ہیں وہ خواب بھی وحی ہے۔ تو کہا یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان کر گزریے جس چیز کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ان قریب آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو خواب کے ذریعے بھی وحی آتی ہے، اور کبھی وحی ایسے ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ براہ راست کلام کرتا ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ نے اللہ کی بات سنی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کا کلام سنا، براہ راست اللہ تعالیٰ سے گفتگو ہوئی معراج کی رات میں۔ تو کبھی وحی اس طرح سے نازل ہوتی ہے۔ تو وحی کی کئی شکلیں ہیں، ان شکلوں میں سے ایک شکل ہے کتابی وحی۔ میں ایمانیات کی بات بتا رہا ہوں، آپ کو عقائد کی بات بتا رہا ہوں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو سب سے زیادہ دین میں اہمیت کی حامل چیزیں ہیں۔ بہت توجہ سے ان باتوں کو سنیے گا۔ اللہ تعالیٰ کتابوں پر ایمان، کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ نے کتابی وحی، کتاب کے ذریعے پیغام بہت سے نبیوں کو دیا۔ کتنی کتابیں ہیں ہم نہیں جانتے، کتنی کتابیں ہیں ہمیں اس کی صحیح تعداد کا علم نہیں۔ بعض لوگوں نے 114 بیان کی ہے، لیکن ہمیں صحیح تعداد کا علم نہیں، اللہ جانتا ہے کتنی کتابیں۔ پھر ان کتابوں میں دو طرح کی کتابیں ہیں، کچھ چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں جنہیں صحیفہ کہتے ہیں، کچھ بڑی بڑی کتابیں ہیں جنہیں کتاب کہتے ہیں۔ ان دونوں کا تذکرہ قرآن میں ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام پر کچھ چھوٹی چھوٹی کتابیں نازل کی گئیں۔ ہم ان چھوٹی کتابیں صحیفوں کو بھی مانتے ہیں، جیسے اللہ نے نازل کیا تھا، جو نازل کیا تھا ان تمام کو مانتے ہیں، ان کو اللہ کی طرف سے مانتے ہیں، اور ان کو جو نازل ہوئی تھی، جو اس زمانے میں ہے اس کو نہیں، جو نازل ہوئی تھی اس تمام کو سچا مانتے ہیں۔ پھر 4 کتابیں بڑی بڑی ہیں، تورات، انجیل، زبور، قرآن۔ تورات، زبور، انجیل، قرآن۔ تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور قرآن مجید جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ پھر ان میں بھی کچھ تفصیل ہے کہ تورات وغیرہ کو اللہ تعالیٰ نے یک بارگی نازل کیا، پوری کی پوری کتاب دے دی، اور قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے یک بارگی نازل نہیں کیا، بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال کی مدت میں ضرورت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کو اتارتے گئے۔ ہم اس تمام تفصیل کو مانتے ہیں، اس پر ہم ایمان لاتے ہیں، ضرورت کے مطابق اللہ تعالیٰ اتارتے گئے۔ پھر اس میں ایک اور فرق ہے، باقی کی جو کتابیں ہیں وہ کتاب اللہ ہے، یہ جو قرآن ہے یہ کلام اللہ ہے۔ باقی کی جو کتابیں ہیں وہ کتاب اللہ ہے، یہ جو قرآن ہے یہ کتاب اللہ تو ہے ہی، کلام اللہ بھی ہے۔
کیا مطلب کتاب اللہ کا اور کلام اللہ کا؟ کتاب اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحریری طور پر، لکھی طور پر کتاب دی گئی، کتاب دی گئی۔ جیسے میں کسی سے لکھ کر یا لکھوا کر کوئی تحریر بھیج دوں تو اسے کہا جائے گا یہ میری کتاب ہے۔ کلام کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کلام کا مطلب ہوتا ہے بولنا، لفظ۔ جیسے میں اس وقت آپ سے مخاطب ہوں تو میں بول رہا ہوں، میں گفتگو کر رہا ہوں، یہ میرے لفظ میرا کلام ہے، یہ لفظ میرا کلام ہے۔ ایسا ہی یہ قرآن کلام اللہ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے لفظ ہے۔ اچھا، اب یہیں پر ایک بات، ایمان کی بات ہے، عقیدے کی بات ہے، بہت اچھی طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریے گا۔ میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں، میں کیا ہوں؟ میں فانی ہوں، میں ختم ہونے والا ہوں، تو میرے الفاظ بھی کیا ہیں؟ فانی ہیں، حادث ہیں۔ میں جو گفتگو کر رہا ہوں، میری ذات سے جو چیز جڑی ہوئی ہے وہ سب فانی ہے۔ یعنی میں جو بول رہا ہوں یہ میری صفت ہے، میں یہاں بیٹھا ہوں یہ میری ذات ہے، یہ جو میں بول رہا ہوں یہ میری صفت ہے، میری خوبی ہے، میں آپ سے کلام کر رہا ہوں۔ میں فانی، میری ذات فانی، میری صفت فانی، میرا کلام فانی، میرے الفاظ فانی، سب کچھ فانی۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذی الجلال والاکرام۔ لیکن اللہ تعالیٰ فانی نہیں ہے، وہ ویبقى ہیں، وہ باقی ہے، ان کی ذات باقی، ان کی صفات باقی۔ اس کی ذات ہمیشہ سے، اس کی صفت ہمیشہ سے۔ وہ جیسے اللہ ہمیشہ سے ہے، اس کی صفت علم ہے، وہ صفت علم بھی ہمیشہ سے ہے۔ وہ دیکھنے والا ہے، ہر چیز کو ہمیشہ سے دیکھنے والا ہے، سننے والا ہمیشہ سے سننے والا ہے، بلکہ وہ ایسا دیکھنے والا ہے کہ وہ کسی چیز کا محتاج نہیں کہ میں اس کو دیکھوں تب وہ دیکھنے والا کہلائے گا۔ وہ خالق ہے، ہمیشہ سے خالق ہے۔ ایسا ہی اللہ متکلم ہے، وہ کلام فرماتے ہیں، وہ بولتے ہیں۔ کب سے بولتے ہیں؟ ہمیشہ سے بولتے ہیں۔ اس کا کلام ہے کیا؟ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اس سے یہ پتا چلا یہ کلام بھی ہمیشہ سے تھا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو نازل ہوا بعد میں الفاظ کی شکل میں، لیکن یہ جو حقیقت ہے اس کی، وہ اللہ کی ذات سے جڑی ہوئی ہے۔ وہ جو اللہ کی ذات سے حقیقت جڑی ہوئی ہے، وہ جو اللہ کی ذات سے حقیقت جڑی ہوئی ہے، میں یہ جو نسخے ہمارے سامنے موجود ہوتے ہیں قرآن کے، اس کو نہیں کہہ رہا۔ وہ جو اللہ، جیسے میں بول رہا ہوں نا، میرا کلام، میرے الفاظ، ایسے ہی اللہ کا جو کلام، یہ ایسا ہی میں کہہ رہا ہوں سمجھانے کے لیے، ورنہ اس کو کوئی سمجھا نہیں سکتا۔ حقیقت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہماری عقلوں سے ماورا ہے، عقلوں سے پرے ہے۔ اللہ کی ذات کو کوئی ذات سمجھ نہیں سکتی۔ لا یحیطون بہ شیئا، اس کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ اللہ سب کچھ کو گھیرے ہوئے ہیں۔ اللہ کو کسی کا علم، کسی کی نظر، کسی کی قوت، کسی کی طاقت، کسی کی قدرت گھیر نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہماری سوچوں سے ماورا ہے، ہماری عقلوں سے بالا تر ہے اللہ تعالیٰ۔ ہم نہیں سوچ سکتے، بس سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ جیسے ہم بول رہے ہیں، ہمارا کلام ہمارے سے جڑا ہوا، ایسے ہی جب اللہ کا کلام ہے، اللہ سے جڑا ہوا ہے، اللہ باقی ہے، اس کا کلام بھی باقی ہے۔ یہ باقاعدہ ایک عقیدہ ہے ہمارا۔ یہ کلام اللہ جو اس کی حقیقت ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کے الفاظ ہیں، اللہ کے اندر سے نکلا ہوا کلام ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے نام سنا ہوگا، بہت بڑے امام گزرے۔ اس وقت کا جو بادشاہ تھا وہ کہنے لگا قرآن مخلوق ہے، کلام اللہ مخلوق ہے۔ امام صاحب ان کے سامنے ڈٹ گئے، نہیں، کلام اللہ مخلوق نہیں ہے، وہ تو خالق کی صفت ہے۔ جیسے اللہ کا علم اللہ کی مخلوق نہیں، ویسے ہی اللہ کا کلام اللہ کی مخلوق نہیں۔ ہو سکتا ہے کچھ باتیں مشکل ہو رہی ہوں، اگر مشکل ہو رہی ہے تب بھی کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ ریکارڈ ہو رہا ہے، جمعیت لائیو پہ چل رہا ہے، آپ گھر جا کے آپ اس کو دوبارہ بھی سن سکتی ہیں۔ اور اگر نہیں پوری بات سمجھ میں آ گئی تو آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ علماء کرام کچھ ایسی چیزیں جانتے ہیں جو سمجھانے پہ بھی ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی۔ کچھ ایسی چیزیں علماء جانتے ہیں تو آپ کے اندر علماء کا احترام پیدا ہوگا، آپ اپنے آپ کو علماء سے بے نیاز نہیں سمجھیں گی۔ تو اگر نہیں بھی سمجھ میں آئے تو بھی گھبرانے کی بات نہیں۔ تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا نہیں،
اللہ کا علم اللہ کی صفت ہے، اللہ کی مخلوق نہیں. اللہ کا سننا اللہ کی صفت ہے، اللہ کی مخلوق نہیں. اللہ خالق ہے، خالق ہونا اللہ کی صفت ہے، مخلوق نہیں. اللہ قادر ہے، قادر ہونا اللہ کی صفت ہے، وہ چیز مخلوق نہیں. ایسے ہی اللہ متکلم ہے اپنے کلام کے ساتھ، یہ کلام اللہ کی صفت ہے، اللہ کی مخلوق نہیں. یہ قرآن کریم کے بارے میں ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہونا چاہیے. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہمارا نظریہ ہونا چاہیے، کتابوں پر ایمان کی بات چل رہی ہے کہ اللہ نے پہلے جتنی کتابیں اتاری تھی، جتنی کتابیں اللہ تعالیٰ نے پہلے اتاری تھی، ان تمام کو اللہ تعالیٰ نے باقی رہنے کے لیے اتارا ہی نہیں تھا. ان کا ایک وقت متعین تھا، وہ وقت متعین تھا، اور اللہ نے ان کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی تھی کہ دنیا میں یہ کتابیں محفوظ رہیں گی. تو ایسا ہوا کہ لوگوں نے ان کتابوں میں تبدیلی کر دی، لوگوں نے ان کتابوں کو بدل دیا. یحرفون الکلم عن مواضعہ، اللہ نے یہود و نصارہ کی برائیاں بیان کرتے ہوئے کہا کہ وہ اللہ کی باتوں میں تحریف کرتے تھے، اللہ کی کتاب میں تحریف کرتے تھے. لیکن اس قرآن کو اللہ نے نازل کیا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون کے پروانے کے ساتھ نازل کیا کہ یہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے اور رہتی دنیا تک ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. جب یہ قرآن اٹھایا جائے گا تو قیامت آئے گی. تو اب قرآن میں ذرہ برابر بھی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. باقی کتابوں میں تبدیلی ہو گئی اور قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. تو میں یہ کہہ رہا تھا باقی کتابوں میں تبدیلی ہوئی، اللہ کی قرآن میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہو سکتی. اللہ کے قرآن میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہو سکتی. اچھا اب یہاں پر ایک بات آپ سمجھیے، ہم نے کہا ہم تو ایمان تورات زبور انجیل پر بھی لاتے ہیں اور قرآن پر بھی تو ایمان لاتے ہیں، تو اب ہم ایمان کس طریقے سے لائیں؟ ان پہ تو تبدیلی ہو گئی ہے، تو ہم کیسے ایمان لائیں؟ ایمان کی ایک شکل کہ اللہ نے اس زمانے میں جو نازل کیا تھا، جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا تھا، ہم اس تمام کو دل سے مانتے ہیں. جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا تھا ہم اس تمام کو دل سے مانتے ہیں، اس تمام پر ہم ایمان لاتے ہیں. ایمان کی ایک شکل. دوسری شکل، ہم تورات و زبور کی چیزوں کو دیکھیں گے، وہ چیزیں قرآن کے مطابق ہیں، یعنی وہ چیز وہی ہے جو قرآن میں بیان ہے، وہی چیز تورات زبور انجیل میں بھی لکھی ہے. مثلا قرآن کہتا ہے، صحابہ کرام کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے مثلهم فی التوراۃ ومثلهم فی الانجیل کزرع اخرج شطہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ. قرآن کہتا ہے ان صحابہ کی مثال، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی مثال تورات اور انجیل میں بیان کی گئی ہے. کیسے بیان کی گئی ہے؟ یہ ایسے ایک کھیت ہو اور اس کی آبیاری کی گئی ہو، وہ مضبوط ہو گیا ہو. اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے تورات و انجیل میں صحابہ کی صفات، صحابہ کی خوبیاں ذکر کی ہیں. اب جہاں تورات و انجیل میں ہمیں صحابہ کا تذکرہ ملتا ہے، ہم کہہ دیں گے یہ صحیح ہے، یہ گویا کہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، کیونکہ اس کی تائید قرآن نے بھی کی ہے. اسی طریقے سے قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ کہا گیا ہے، اللہ کا بندے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اب یہ چیز ہمیں انجیل میں مل رہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، ہم اس کی تصدیق کر دیں گے. اسی طریقے سے قرآن میں یہ کہا گیا ہے اذ قال عیسیٰ ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد. قرآن کہتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اے بنی اسرائیل، اپنے لوگوں سے کہا اے بنی اسرائیل، دیکھو میں تمہیں ایک چیز کی خوشخبری دے رہا ہوں، مبشرم برسول، ایک رسول کی خوشخبری دے رہا ہوں جو میرے بعد آئیں گے، ان کا نام احمد ہوگا. یہ حضرت عیسیٰ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرایا. اب یہ باتیں اگر ہمیں انجیل میں مل رہی ہیں تو ہم ان کی تصدیق کر دیں گے، اور اگر ہمیں ان تورات و زبور و انجیل میں ایسی باتیں مل رہی ہیں جو قرآن کے خلاف ہے، قرآن حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بندہ کہہ رہا ہے، اگر وہاں ایسی باتیں مل رہی ہیں جن میں حضرت عیسیٰ کو اللہ کہا جا رہا ہے، تو قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَم. کافر ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ عیسیٰ ابن مریم ہے. قرآن کہتا ہے اللہ عیسیٰ ابن مریم، جنہوں نے عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کہا وہ کافر ہے.
اب اگر ایسی بات ہمیں انجیل میں لکھی ہوئی مل رہی ہے ہم جھٹلا دیں گے، ہم کہیں گے نہیں یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کے خلاف قرآن میں لکھا ہے۔ تو جو بات قرآن کے خلاف لکھی ہوئی ہے اس کو جھٹلا دیں گے، جو بات قرآن کے مطابق لکھی ہوئی ہے اس کو مان لیں گے، اور ایسی باتیں لکھی ہیں جو نہ قرآن کے مطابق ہیں نہ قرآن کے مخالف ہیں، نہ جو قرآن کی تائید کرتی ہیں نہ قرآن کی تکذیب کرتی ہیں، تو ان کے بارے میں بھی ہمیں یہ حکم ہے کہ نہ ان کو سچا جانو نہ ان کو جھوٹا کہو، اپنی زبان کو خاموش کر لو۔ یہ ایمان ہے، اس طریقے سے ایمان لانا ہے کہ کتابوں کے وہ مضامین جو قرآن کے مطابق ہم ایمان لے آئیں، کتابوں کے وہ مضامین جو قرآن کے خلاف ہم جھٹلا دیں گے، کتابوں کے وہ مضامین جو نہ قرآن کی تائید کرتے نہ تکذیب کرتے، ہم بھی نہ ان کی تائید کریں گے نہ تکذیب کریں گے، بلکہ ہم اس بارے میں اپنی زبان کو خاموش رکھیں گے۔ یہ طریقہ ہے کتابوں پر ایمان لانے کا۔ تو میں بتا رہا تھا نا کل آمن باللہ وملائکتی وکتبی، تین چیزیں ہو گئی، پھر آگے اللہ تعالیٰ نے چوتھی چیز جو بہت اہمیت کی عامل چیز ہے وہ ہے ورسولی، رسولوں پر ایمان لانا ہے۔ معراج کی رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیزیں دی گئیں ان میں سے ایک چیز، کیونکہ بہت سی بہنیں بعد میں آئی ہوں گی تو میں ان کو بتا دوں مضمون کیا چل رہا ہے، ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ سورہ بقرہ کی آخری کی 2 آیاتیں معراج میں اللہ تعالیٰ نے دی تھی، اور اس میں یہ بیان ہے، یعنی معراج کا تذکرہ میں کر رہا ہوں، معراج میں عقیدے کا تذکرہ ہوا تو میں عقیدے کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ کل آمن باللہ وملائکتی وکتبی ورسلی، رسولوں پر ایمان۔ کیا رسولوں پر ایمان کا مطلب ہے؟ رسولوں پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں میں سے، انسانوں میں سے کچھ لوگوں کو منتخب کرتے ہیں، کچھ لوگوں کو منتخب کرتے ہیں، ان کو منتخب اس لیے کرتے ہیں تاکہ ان پر اللہ تعالیٰ اپنا پیغام اتارے، اپنی وحی بھیجے، اپنی کتاب یا اپنا پیغام کسی بھی شکل میں اتارے۔ وہ اللہ کا پیغام ان رسولوں پر اترتا ہے، ان رسولوں پر نازل ہوتا ہے۔ جن پر اللہ کا پیغام اترتا ہے ان کو نبی اور رسول کہتے ہیں۔ ان نبی اور رسول کے 2 کام ہوتے ہیں، ایک کام ہے پیغام کو اللہ تعالیٰ سے لینا۔ ان نبی اور رسول کے 2 کام ہوتے ہیں، ایک کام ہے پیغام کو خدا تعالیٰ سے لینا، اور دوسرا کام ہے اس پیغام کو امت تک کے، ان کی جو امت ہے، جو دیگر انسان ہیں، بندے ہیں اللہ کے، ان تک پہنچا دینا۔ یہ اللہ سے لیتے ہیں، امت تک پہنچاتے ہیں، یہ ہے نبی، انہیں کہتے ہیں نبی۔ دیکھیں جب ہم نے اللہ کو مان لیا نا کہ کوئی ہے بنانے والا، تو یہ بات تو لازمی طور پر ماننی پڑے گی کہ وہ اللہ ہمیں بنایا ہے، اس نے، وہ ہم سے چاہتا کیا ہے، کن کاموں کے کرنے سے خوش ہوگا، کن کاموں کے کرنے سے ناراض ہوگا، کون سی چیز ہمارے لیے جائز ہے، کون سی چیزیں ہمارے لیے ناجائز ہے۔ جب ہم نے اللہ کو مان لیا تو ضروری ہوا ہم ان چیزوں کو جانیں۔ اب ان چیزوں کو جنوانے کے لیے، بتلانے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ میں سے، یعنی بندوں میں سے، انسانوں میں سے کچھ منتخب لوگوں کو سلیکٹ کرتے ہیں، چنتے ہیں۔ وہ اپنی محنت سے کوئی نبی نہیں بن سکتا، اللہ تعالیٰ چنتے ہیں اور ان کے اوپر اپنا پیغام نازل کرتے ہیں۔ ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا خدا سے پیغام کو لینا، بندوں کو پیغام دینا، یہ کام ہوتا ہے رسولوں کا۔ اب ان کا آغاز کہاں سے ہوا؟ ان کا آغاز ہوا حضرت آدم علیہ السلام سے۔ ان رسولوں کا آغاز کہاں سے ہوا؟ ان رسولوں کا آغاز ہوا حضرت آدم علیہ السلام سے۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان بھی ہیں، پہلے نبی بھی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان بھی ہیں اور پہلے نبی بھی ہیں۔ یہ آغاز ہوا حضرت آدم سے، اختتام ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اب کیا کرنا ہے ہمیں؟ ان حضرت آدم سے لے کے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، ان حضرت آدم سے لے کے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ تعالیٰ نے بے شمار نبی اور رسول بھیجے۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار نبی اور رسول بھیجے۔ جیسے فرشتے بے شمار تھے، کتابیں بہت تھیں، ایسے ہی نبی اور رسول بھی بے شمار ہیں۔ کتنے ہیں ہمیں نہیں معلوم، ان کی صحیح تعداد کا ہمیں علم نہیں۔
اصل میں دیکھیے جو ایمانیات کا معاملہ ہوتا ہے نا، یہ جو میں بار بار کہہ رہا ہوں نہیں معلوم، یہ اس وجہ سے کہہ رہا ہوں، ایمانیات کا معاملہ بہت اہم ہوتا ہے، اتنا اہم ہوتا ہے اگر کسی ایک چیز کا انکار کر دیا، وہ چیز ماننی ہو اور اس کا انکار کر دیا، آپ دائرہ ایمان سے خارج، اور کسی ایک ایسی چیز کو مان لیا جو ایمانیات میں سے نہیں تھی تو بھی آپ دائرہ ایمان سے خارج۔ مطلب آپ نے کسی ایسے انسان کو نبی مان لیا جو نبی نہیں ہے، آپ نے کسی ایسے انسان کو نبی مان لیا جو نبی نہیں ہے تو آپ دائرہ ایمان سے خارج، اور آپ نے کسی ایسے نبی کا انکار کر دیا جو نبی ہیں تو بھی آپ دائرہ ایمان سے خارج۔ یہ ہے ایمانیات کا اہم مسئلہ۔ اس لیے ہم ایمان یوں لائیں گے، حضرت آدم سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ تعالیٰ نے جتنے نبی اور رسول پیغمبر اتارے، ہم تمام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مانتے ہیں، تمام پر ایمان لاتے ہیں، جن کے نام ہمیں معلوم ان کے نام کے ساتھ ایمان لاتے ہیں، جن کے نام ہمیں نہیں معلوم ان پر نام کے بغیر ایمان لاتے ہیں، تمام کو ہم مانتے ہیں۔ کتنے ہیں ہمیں نہیں معلوم، ہاں بعض روایتوں سے ضعیف قسم کی روایتیں ہیں، ان سے پتہ چلتا ہے 1,24,000، بعض سے اور بھی زیادہ کا پتہ چلتا ہے۔ تو اب ہم اگر 1,24,000 یا 1,25,000 کہنا ہو تو ہم ایسے نہ کہا کریں کہ 1,24,000 نبی آئے، ایسے نہ کہا کریں، بلکہ ہمیں یوں کہنا چاہیے کہ کم و بیش 1,24,000 نبی اس دنیا میں آئے، یوں کہنا چاہیے۔ یا تو یوں کہیں کہ کتنے ہیں ہمیں نہیں معلوم، یا یوں کہیں کم و بیش 1,00,000۔ یہ کم اور بیش، کم مانے کم، بیش مانے زیادہ، اس لفظ کو بڑھائیں۔ کیوں؟ کیونکہ معاملہ حساس ہے، نازک ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے جس نے 1,24,000 کہہ دیا آپ اس کو دائرہ ایمان سے خارج کر دیں، اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے۔ نہیں، ان کو بتائیں گے یہ صحیح طریقہ نہیں ہے، صحیح طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ یوں کہو کم و بیش 1,24,000 آئے۔ کیوں؟ مان لیجئے آپ نے کہا 1,24,000 اور نبی ہوئے 1,23,999، آپ نے کہا 1,24,000 اور نبی ہوئے 1,23,999، تو آپ نے کیا کر دیا؟ ایک غیر نبی کو نبی بنا دیا، اور آپ نے کہا 1,24,000 اور نبی ہوئے 1,24,001، تو آپ نے کیا کہہ دیا؟ ایک نبی کی نبوت کا انکار کر دیا۔ تو نہ نبی کی نبوت کا انکار کیا جا سکتا ہے، نہ غیر نبی کو نبی بنایا جا سکتا ہے، دونوں میں سے کوئی کام نہیں کیا جا سکتا۔ تو ہم یوں کہیں گے جتنے انبیاء، جتنے رسول، جتنے پیغمبر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجے، ہم تمام پر ایمان لاتے ہیں۔ جن کا نام معلوم ان پر نام کے ساتھ ایمان لاتے، آدم کا نام معلوم، نوح کا نام معلوم، ہود کا نام معلوم، لوط کا نام معلوم، صالح کا نام معلوم، داؤد کا نام معلوم، یعقوب کا نام معلوم، یوسف کا نام معلوم، ابراہیم کا نام معلوم، اسماعیل کا نام معلوم، اسحاق کا نام معلوم، زکریا کا نام معلوم، موسیٰ کا نام معلوم، ہارون کا نام معلوم، یوشع کا نام معلوم، حضرت عیسیٰ کا نام معلوم، اور اس کے علاوہ یحییٰ کا نام معلوم، اور بہت سے انبیاء ہیں جن کا تذکرہ قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ جن انبیاء کا تذکرہ قرآن و حدیث میں موجود ہے ہم ان کو یوں کہتے ہیں، ہم ان پر نام کے ساتھ ایمان لاتے ہیں۔ جن کا تذکرہ قرآن و حدیث میں موجود نہیں ہے ان پر ہم بغیر نام کے ایمان لاتے ہیں۔ بغیر نام کے ایمان لانے کا مطلب جتنے نبی اللہ تعالیٰ نے نازل کیے ہم سب پر ایمان لاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان میں سے پہلے کون تھے؟ حضرت آدم، آخری کون ہے؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تمام جو نبی آتے ہیں یہ انسان ہوتے ہیں، یہ انسان ہوتے ہیں، یہ خدا نہیں ہوتے، یہ نور سے بنے ہوئے نہیں ہوتے، یہ ہوتے کون ہیں؟ یہ مٹی سے بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ فرشتوں کا یہ تصور، کفار مکہ کے یہ تصور تھا کہ ہمارے پاس جو نبی آنے چاہیے وہ فرشتے آنے چاہیے، آپ انسان ہو کے کیسے نبی ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ نے کہا لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، اگر اس زمین پر فرشتے ہوتے تو فرشتوں کے درمیان میں ہم فرشتے نازل کرتے۔ اس زمین میں انسان رہ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول انسانوں کو بنایا۔ کیوں بنایا؟ دیکھیے اگر نبی اور رسول فرشتے ہوتے تو وہ ہمارے لیے رول ماڈل نہیں بن سکتے تھے مکمل طریقے پر، ہمارے لیے نمونہ نہیں بن سکتے۔ بھائی نبی اور رسول کا مقصد کیا ہے؟ وہ ہمارے لیے نمونہ ہے، رول ماڈل ہے۔ اگر فرشتے ہوتے تو رول ماڈل نہیں بن سکتے۔ کیوں؟ فرشتے اللہ کی وہ مخلوق ہیں جن کو نہ بھوک لگتی ہے، نہ پیاس لگتی ہے، نہ ان کو دیگر انسانی ضرورت ہوتی ہے، نہ ان کو کمانے کی ضرورت، نہ کھانے کی ضرورت، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی فرشتوں کو۔ اب اگر آپ سوچئے
فرشتے آتے اور وہ کہتے تمہیں بھوکا رہنا ہے، روزہ رکھنا ہے، تو انسان کہتے تمہیں تو بھوک لگتی نہیں، تم تو مزے سے بھوکے رہ لیتے ہو، ہمیں بھوک لگتی ہے، ہم سے نہیں رہا جاتا بھوکا۔ فرشتے آتے اور کہتے تمہیں نماز پڑھنا ہے، تھوڑی دیر کے لیے دکان بند کر دی ہے، تو وہ انسان کہتے کہ نور آتے، دور سے بنی ہوئی چیز، تو وہ کہتے کہ بھائی تمہیں تو کاروبار کرنا نہیں ہے، کمانا دھمانا نہیں ہے، ہمیں تو کمانا دھمانا ہے، ہم سے نہیں ہو سکتا تمہارے جیسا کام۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو نمونہ بنایا ہے، آئیڈیل بنایا ہے، رول ماڈل بنایا ہے، وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جبکہ یہ انسان ہو، اگر انسان نہیں ہوتے تو نمونہ نہیں ہو سکتے۔ اب وہ نبی آ کے کہتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو تمہارے ساتھ ضرورت، ہمارے ساتھ ضرورت، تمہارے پیٹ پہ ایک پتھر ہے، میرے پیٹ پہ 2 پتھر ہیں، تمہارے لوگ مارے جا رہے ہیں، میری بیٹیوں کو بھی طلاق ہو رہی ہے، تمہارے گھروں میں فاقہ ہو رہا ہے، ہمارے گھر میں بھی چولہا نہیں جل رہا ہے۔ وہ نبی اپنی زندگی کو پیش کرتا ہے، اپنی زندگی کو محمد الرسول اللہ پیش کرتے ہیں، پھر اللہ کا یہ اعلان آتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تحقیق کہ تمہارے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے، ایک آئیڈیل کی زندگی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمہیں ضرورت، حضور کو ضرورت، حضور رات میں نماز پڑھتے، ان کے پیروں پہ ورم آ جاتے، حضور تھکتے بھی تھے، حضور کو بھوک بھی لگتی تھی، حضور کو پیاس بھی لگتی تھی، ایک طرف سے حضرت عمر آ رہے ہیں، ایک طرف سے حضرت ابو بکر آ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں بھوک لگ رہی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہہ رہے ہیں بھوک لگ رہی ہے۔ اگر تمہیں اس دین کے لیے مارا جائے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مارا گیا ہے، اگر تمہیں شہید کر دیا جائے تو پہلے کے انبیاء ہیں ان کو بھی شہید کیا گیا ہے، ان کو بھی مار دیا گیا ہے، اگر تمہارے اوپر مصائب آ رہی ہیں تو یہ پیغمبر جو اللہ کے منتخب بندے ہیں ان کے اوپر بھی آفتیں اور مصائب آتے ہیں، اگر تمہارے جسم سے خون بہتا ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دندان مبارک شہید ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ان تمام تکالیف کو ہنستے کھیلتے مسکراتے ہوئے برداشت کیا اور یہی کہا رضیت باللہ ربا، اے اللہ میں آپ کو رب ماننے پر راضی ہوں، ہر حال میں میں آپ کے ساتھ راضی ہوں۔ اگر اس امت کے نوجوانوں پر، مردوں پر، عورتوں پر، بوڑھوں پر تکالیف آئے اور مجبور کیا جائے تم اللہ کے ساتھ شرک کرو تو قرآن نے کہا ہے لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کبھی شرک مت کرنا۔ حدیث میں آتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگرچہ تمہیں مار دیا جائے، اگرچہ تمہیں جلا دیا جائے، تم اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہ کرنا۔ ہمیں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ شرک کر گئے۔ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، ان کا گھرانہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اگر فرشتے ہوتے تو فرشتوں کے نہ بیوی ہوتی، نہ بچے ہوتے، نہ اولاد ہوتے، ان کے ساتھ کوئی ضرورت نہیں ہوتی، ہمارے پاس عذر ہوتا کہ ہم آپ کی اطاعت، آپ کی فرمانبرداری نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کے ساتھ ضرورت نہیں، ہمارے ساتھ ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو نبی اور رسول بنایا چونکہ ایک انسان ہی دوسرے انسان کے لیے نمونہ ہو سکتا ہے، ایک انسان ہی دوسرے انسان کے لیے رول ماڈل ہو سکتا ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول انسان میں سے بنایا۔ تو یہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے، میں بیان کر رہا تھا ورسولی، رسولوں پر ایمان لانا ہے، یہ چیز ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ رسولوں پر ایمان لائے یعنی ہم رسولوں کو انسان مانتے ہیں، البتہ وہ انسانوں کے سردار ہوتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو بشر، لیکن کیا ہمارے اور آپ جیسے بشر ہیں؟ نہیں، وہ سید البشر ہیں، وہ فخر بشر ہیں، وہ فخر کائنات ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھنے میں ہمارے گھر میں جو پانی آ رہا وہ بھی پانی ہے، زمزم بھی ایک پانی ہے، لیکن ہم جانتے ہیں زمزم جو پانی ہے ساری دنیا کے پانی مل کر اس زمزم کے پانی کی برابری نہیں کر سکتے۔ دیکھنے میں ہمارے گھر میں جو پتھر لگا وہ بھی پتھر ہے، حجر اسود بھی پتھر
پتھر ہے، لیکن ساری دنیا کے پتھر مل کر حجر اسود کی برابری نہیں کر سکتے۔ دیکھنے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان ہے، ہم اور آپ بھی انسان ہے، لیکن ساری دنیا کے انسانوں میں ولی آ جائیں، صحابی آ جائیں، نبی آ جائیں، یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برابری نہیں کر سکتے۔ وہ امام الانبیاء ہیں، وہ سید المرسلین ہیں، وہ سید البشر ہیں، وہ فخر کائنات ہیں، وہ بہت کچھ ہیں، وہ ہمارے زبان و بیان سے باہر ہے۔ لا يمکن الثناء کما کان حق، بس کہوں گا یوں کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ آپ کی تعریف اے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میری یہ زبان کر نہیں سکتی، بس یہی کہتے ہیں خدا کے بعد آپ کا مقام ہے۔ تو انسان ہیں، لیکن یہ نہ سمجھیں بالکل ہمارے جیسے انسان ہیں، ہمارے جیسے انسان نہیں، بہت اعلیٰ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو رسولوں پر ایمان لانے میں ہم یہ بھی ایمان لاتے ہیں کہ اللہ نے جتنے رسول بھیجے وہ تمام کے تمام رسول انسان تھے۔ اب ایک بات یہ سمجھیے رسول کے تعلق سے، میں رسالت کو بیان کر رہا ہوں کہ رسول شریعت رساں ہوتے ہیں، شریعت ساز نہیں ہوتے۔ میرے الفاظ کو یاد کر لیجئے گا، پھر ہم اس کا مفہوم آپ کو سمجھاتے ہیں۔ رسول شریعت رساں ہوتے ہیں، شریعت ساز نہیں ہوتے۔ کیا مطلب اس کا؟ شریعت رساں مطلب شریعت پہنچانے والے، دین پہنچانے والے ہوتے ہیں رسول۔ وہ اپنی طرف سے دین کو بناتے نہیں ہیں رسول جو ہوتے ہیں۔ میں نے شروع میں آپ کو بتایا نا رسول کی تعریف، رسول کے کام، کہ رسول کے کام ہوتا ہے خدا سے پیغام کو لینا، بندوں تک کے پیغام کو دینا، یہ ہوتا ہے رسول کا کام۔ تو یہ مطلب ہے کہ وہ شریعت کو، دین کو اللہ سے لیتے ہیں، اپنی طرف سے نہیں بتاتے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کو مختلف جگہوں پر مختلف انداز سے بیان کیا۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اِنْ أَتَّبِعُوا إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے کہ میں اتباع کرتا ہوں اسی چیز کی جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ جو کچھ حضور پر وحی کی جاتی ہے حضور بھی اسی کو فالو کرتے ہیں۔ ایک جگہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے، اپنی خواہشات سے کچھ نہیں کہتے، اپنی مرضی سے، اپنی خواہشات سے، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے۔ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ جو کچھ کہتے ہیں وہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اسی کو شاعر کہتا ہے گفتے او گفتے اللہ بوت، گرچہ از حلقوم عبداللہ بوت، ان کا کہا ہوا وہ اللہ کا کہا ہوا ہوتا ہے، گرچہ وہ محمد الرسول اللہ کی زبان سے اور ان کے حلق سے نکل رہا ہے۔ تو نبی اپنی طرف سے نہیں کوئی بات دیتے، وہ جو کچھ دیتے ہیں وہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اب سوال ہوگا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا کیا؟ بھائی دو چیزیں دی حضور نے ہمیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دو چیزیں دی، ایک کا نام ہے قرآن، ایک کا نام ہے حدیث۔ ایک کا نام ہے قرآن، ایک کا نام ہے، یہ میں رسالت کے بیان میں بیان کر رہا ہوں، ایک کا نام ہے قرآن، ایک کا نام ہے حدیث۔ یہ قرآن بھی رسول نے دیا، یہ حدیث بھی رسول نے دی، اور رسول نے اپنی طرف سے نہ قرآن دیا نہ اپنی طرف سے حدیث دی، دونوں اللہ کی طرف سے دی۔ فرق یہ ہے قرآن میں لفظ بھی اللہ کے ہیں، میں نے بتایا تھا نا قرآن کتابوں کے بیان میں، قرآن یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے الفاظ ہیں، اللہ کے اندر سے نکلی ہوئی باتیں ہیں، تو اس میں لفظ بھی اللہ کے ہیں اور پیغام اور مراد بھی اللہ کی ہے۔ اور جو حدیثیں ہوتی ہیں اس میں لفظ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں اور مراد اور پیغام اللہ کی ہوتی ہے۔ جو حدیث ہیں ان میں لفظ رسول اللہ کے ہیں، مراد اور پیغام اللہ کی۔ جیسے دیکھیے آپ کے یہاں شادی ہوتی ہے، آپ دعوتیں دے رہی ہیں، اب دعوت دینے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ کارڈ بنا دیے جاتے ہیں اور وہ کارڈ بانٹ دیے جاتے ہیں۔ پہلے اور اب بھی چھوٹے موٹے پروگراموں کی دعوتیں زبانی چلتی ہیں، تو جب آپ نے کارڈ بنایا تو کارڈ پہ الفاظ آپ نے لکھوائے اور وہی کارڈ سب جگہ جا رہا ہے، تو اس کارڈ میں الفاظ بھی آپ کے ہیں اور مراد بھی آپ کی۔ مراد یہ میرے بیٹے کا ولیمہ ہے، فلاں جگہ پر ہے، فلاں تاریخ میں ہے، اتنے وقت ہوگا، آپ کو تشریف لانا ہے، یہ آپ نے لفظ دیے اور مراد بھی دیے۔ لیکن اگر کارڈ نہیں چھپے ہیں تو اب مان لیجئے باپ جا رہا ہے دعوت دینے، وہ کہتا ہے میرے بیٹے کا ولیمہ فلاں دن ہے، بھائی آ جانا۔ بھائی جا رہا ہے تو وہ بیٹا نہیں کہے گا، وہ کہے گا میرے بھائی کا ولیمہ ہے، آپ سے بڑی ہی انتہائی عاجزانہ مؤدبانہ درخواست ہے کہ آپ تشریف لے آئیے گا۔
ماں کہتی ہیں کہ اگر آپ میرے بیٹے کا ولیمہ ہے، آپ کی شرکت ہمارے لیے باعث سعادت ہوگی۔ اب دیکھیے الفاظ بدل رہے ہیں، لیکن سب کا پیغام کیا ہے؟ پیغام یہی ہے کہ فلاں دن میں فلاں تاریخ میں فلاں کا ولیمہ ہے، آپ کو آ کے دعوت کھانا ہے۔ یہ سب کا پیغام ہے، لیکن الفاظ بدل رہے ہیں۔ ایسے ہی سمجھیے قرآن جو ہے یہ اللہ کی طرف سے متعین الفاظ میں آیا ہے۔ جب متعین الفاظ میں آیا ہے تو ان الفاظ میں قیامت تک کے تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ حدیث بھی ہے اللہ کا پیغام، ہے اللہ کی طرف سے، لیکن وہ الفاظ متعین نہیں ہے اللہ کی طرف سے، وہ الفاظ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ الفاظ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، ہاں معنی اللہ تعالیٰ کا ہے، مفہوم اللہ تعالیٰ کا، یہ ہے حدیث۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا کیا؟ ہمیں دو چیزیں دی، قرآن دیا اور حدیث دیا۔ تو اب حضور پر ایمان لے آئے اس طرح سے۔ دیکھیے رسول پر ایمان کی بات چل رہی ہے تو ایک بات یہ بھی سمجھ لیجیے، ہم ایمان لاتے تمام نبیوں پر، حضرت آدم سے لے کے جتنے نبی حضرت عیسیٰ تک آئے سب پر ایمان لاتے ہیں، لیکن ہم اطاعت کریں گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اطاعت وقت کے نبی کی ہوتی ہے، جب حضرت عیسیٰ تھے تو ان کی اطاعت ہوتی تھی، جب حضرت موسیٰ تھے تو ان کی اطاعت ہوتی تھی۔ اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، قیامت تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہونی ہے۔ ان رسولوں کے بیان میں ایک بات بہت اچھی طریقے سے سمجھ لینی چاہیے کہ تمام رسولوں پر ایمان اس طرح سے لانا ہے کہ وہ رسول ہیں، نبی ہیں۔ دیکھیے غور سے سنیے گا الفاظ کو، تمام رسولوں اور تمام نبیوں پر ایمان اس طرح سے لانا ہے کہ وہ رسول اور نبی ہیں۔ حضرت آدم نبی ہیں، حضرت نوح نبی ہیں، حضرت ابراہیم نبی ہیں، اس طرح سے ایمان لانا ہے۔ لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اس انداز پہ لانا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی ہیں اور آخری نبی ہیں۔ اگر کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانے، جیسے بقیہ انبیاء کو مانتا ہے، اور آخری نبی نہ مانے، تو اس کا رسولوں پر ایمان درست نہیں ہوگا، وہ رسول پر ایمان لانے والا نہیں ہوگا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانے اور آخری نبی مانے، تب اس کا ایمان مکمل ہوگا۔ اور یہ جو آخری نبی ہونے کا عقیدہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن کریم کی تقریباً 100 آیات میں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں تقریباً 210 احادیث میں حضور نے اپنی ختم نبوت کو بیان کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں تقریباً 100 آیات میں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میں تقریباً کہہ رہا ہوں، ایسے ہی آپ کو کہنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی تقریباً 100 آیات میں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں تقریباً 210 احادیث میں ختم نبوت کا عقیدہ بیان کیا گیا ہے۔ اگر ایک آیت بھی ہوتی تو ہمارے لیے کافی ہوتا، ایک آیت بھی ہوتی تو کافی ہوتا۔ اس کے علاوہ حضور، اور کتنی صاف انداز میں اللہ نے اعلان کیا حضور کی ختم نبوت کا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو تمام نبیوں پر ایمان لانا ہے اس انداز پر کہ وہ نبی ہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے اس انداز پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف نبی ہی نہیں، آخری نبی ہیں، آخری نبی ہیں۔ جب ہم یہ ایمان لائیں گے اس طرز پر ایمان پر، تو اب معراج کی رات میں جو آیتیں دی گئی تھی گویا کہ ہم اس کو ٹھیک کر لیا، معراج کا پیغام بھی ہو گیا، ایمانیات کا بھی پیغام ہو گیا، اور بہت سی ضروری باتیں آپ کے سامنے آ گئی۔ میرا گلا بھی جواب دے چکا ہے، حضرت مفتی صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں، اس لیے میں یہیں پہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔